اسحاق ڈار کا اظہار خیال، سینٹ کا اجلاس پیر کے صبح تک کے لیے مؤخر کیا گیا ہے۔ اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان ایران اور ایران کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان ایران پر حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا۔ سینٹ سے وہ اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے UN چارٹر اور عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے اور ہمارے برادر اسلامی ملک پر صبح حملہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل نے خطے کو ایک خطرناک صورتحال میں جھونک دیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے اس کی مذمت کی گئی ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان ایران پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جانب سے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل نے UN چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہمارے اسلامی برادر ملک پر ایران پر حملہ کیا، جس کے ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایران کے لوگوں کے ساتھ بھی ہم کھڑے ہیں۔ پاکستان نے ایران پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اسرائیل نے ہمارے اسلامی برادر ملک پر حملہ کیا اور اسرائیل نے UN چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ سینئر تجزیہ کار کامران یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایران اسرائیل صورتحال پر ان سے بات کریں گے۔ کامران یوسف صاحب، صورتحال جس طرف جا رہی ہے، کیا لگتا ہے کہ اسرائیل کو کنٹرول کیا جا سکے گا؟ موجودہ حالات تو یہ بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کو تو بالکل کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ جو کچھ گزشتہ کئی سالوں سے وہ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے یہ ایران کے اوپر حملے کیے ہیں، باوجود اس کے کہ دوسری طرف امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جاری تھے اور اگلا دور جو ہے عمان میں اسی جو کمنگ سنڈے ہے ہونا تھا، اور تمام جو ڈپلومیٹک آپشنز ہیں وہ ٹیبل کے اوپر موجود تھے، اور اس کے باوجود انہوں نے یہ کارروائی کی۔ اور امریکہ حالانکہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس حملے میں شامل نہیں ہے، لیکن جو اسرائیل کے اتحادی ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب اگر ایران کی طرف سے جوابی کارروائی کی جائے گی تو پھر اسرائیل کا بھرپور دفاع کیا جائے گا۔ تو بظاہر لگتا نہیں ہے کہ اسرائیل کے اوپر کسی بھی طرح کا دباؤ ہے، نہ ریجن کے اندر سے نہ ان کے اپنے اتحادیوں کی طرف سے، کہ وہ ایران کے خلاف جس طرح کی کارروائی کر رہے ہیں اسے روکا جائے۔ اور اسی وجہ سے اسرائیل کے وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کارروائی اور جو حملے ہیں آئندہ کئی چند روز تک جاری رہ سکتے ہیں۔ کامران یوسف صاحب، جس طرح آپ نے بھی اشارہ کیا کہ دباؤ اسرائیل پہ کوئی بھی نہیں ہے، اگر ایسی بات ہے اور امریکہ نے بھی برملا کہا کہ ہم اس کا دفاع کریں گے، تو صورتحال تو پھر بڑی خطرناک ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس طرح صورتحال تو میرے خیال میں گزشتہ کئی عرصے سے، ایک تو ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے بات کہ اسرائیل ہمیشہ سے ایران کو اپنا ازلی دشمن سمجھتا ہے اور اس کی جو جوہری پروگرام ہے یا اس کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو وہ نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ لیکن شاید آج سے چند سال پہلے ایران کی بھی شاید پوزیشن بہت بہتر تھی اوور آل، لیکن جو گزشتہ 2-3 سالوں کے اندر ہم نے ڈیولپمنٹس دیکھی ریجن کے اندر، ایران کافی حد تک جو اس کے گروپس تھے مڈل ایسٹ کے اندر جسے وہ ایکسس آف ریزسٹنس کہتے تھے، وہ حزب اللہ ہو، حماس ہو، وہ ہوتیز ہوں، وہ سیریا کے اندر بشار الاسد کی حکومت ہو، تو ایک ایک کر کے یہ جو تمام پرو ایرانین گروپس تھے، یہ حکومتیں تھیں، وہ اگر آپ دیکھیں یا کمزور ہو گئی ہیں یا ختم ہو گئی ہیں۔